پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب باغیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور 82 سال کی عمر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جس نے سارے مدینے کے لیے بحر روما وقف کر دیا تھا، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ہم سنتے ہیں کہ کربلا کے شہزادوں کے لیے نہر فرات کو روک کر رکھا گیا تھا، وہ بھی حقیقت ہے، لیکن آج یہ بھی حقیقت سنتے جائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جس کو حضور پاک نے اپنی 2 شہزادیاں جن کے نکاح کے اندر دی، آج وہ گھر کے محاصرے کے اندر قید ہیں، معصور کیے ہوئے ہیں، باغی باہر کھڑے ہیں۔ وہ عثمان جس نے سارے مدینے کے لیے میٹھے پانی کے کنویں وقف کیے تھے، آج اسی عثمان کو ایک گھونٹ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، آج اس کو پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ وہ عثمان غنی جس نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک کے 12,000 صحابہ کرام کے لیے کھانا اپنے خود پیش کر دیا تھا، آج اس عثمان کے لیے کھانا کھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، آج اس کو بھوکا رکھا گیا، آج اس کو پیاسا رکھا گیا۔ بعض روایتوں کے اندر 3 دن، بعض کے اندر 15 دن اور بعض کے اندر 1 مہینے کا ذکر آتا ہے کہ آپ کو معصور رکھا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی آپ کی حفاظت کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کی رکھوالی کے اندر موجود ہیں۔ المختصر یہ کہ باغیوں نے پھر آپ کو اسی مکان کے اندر شہید کیا۔ اباب ذی وقار یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن سے متعلق آتا ہے کہ آپ نے فوج کا جو سسٹم ہے بنیادی طور پہ اس کی جتنی بھی ڈیولپ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ نے کیا تھا، فوجیوں کی باقاعدہ تنخواہیں آپ نے جاری کی تھی۔ یہ جمعے کے دن جو پہلی اذان ہے، یہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شروع کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ایک اذان جمعہ ہوا کرتی تھی، جو بعد کی اذان ہوتی ہے جو ہم ابھی خطبے کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، وہ والی اذان، یہ پہلی اذان کا کنسیپٹ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شروع ہوا، کیونکہ مسلمان پہلے محدود تھے، آبادیاں محدود تھی، تو دوسری اذان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب آبادیاں بڑھنے لگی، جو محلے تھے وہ گاؤں شہروں کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گئے، تو اب چونکہ یہ مسلمانوں کا ایک افضل ترین دن تھا اور بڑا خطبہ ہونا تھا، بڑی نماز ہونی تھی، سارے علاقے نے جمع ہونا تھا، تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پہلی اذان کا حکم جاری کیا۔ اباب ذی وقار وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب باغیوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، آپ یہ الفاظ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ یہ تلاوت کر رہے تھے، اتنی ہی دیر کے اندر ایک باغی آتا ہے اور آپ کے اوپر لگاتار وار کرتا ہے، وہ خون کی چینٹیں اللہ کے قرآن کے اوپر بھی گرتے ہیں، گویا رب کا قرآن بھی شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گواہ بن جاتا ہے۔ وہ عثمان جو تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ قیامت کے دن کسی کا گواہ کوئی ہوگا، کسی کا گواہ بدر کا میدان دے گا، کسی کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی گواہی مدینہ کی سرزمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی سرزمین دے گی، لیکن عثمان تیرے اوپر قربان جاؤ، تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن خود دے گا، خود رب کا قرآن تیری شہادت کی گواہی دے گا۔ اباب ذی وقار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی قرآن کو باقاعدہ اکٹھا کیا گیا، وقت کے دامن کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم شروع کے اندر جب اکٹھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہوا، مختلف جگہوں سے لوگوں نے، کسی نے پتھر کے اوپر لکھا ہے، کسی نے پتے کے اوپر لکھا ہے، کسی نے اس وقت کے جو چمڑوں کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، وہ سارے جمع ہوئے، بڑا قرآن بن گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر مختلف قراتیں ہیں، عربی کے اندر بھی مختلف 7 قراتوں کے اندر قرآن پاک آ گیا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ ہندکو کی زبان یہاں پہ کچھ اور، آپ دمتوڑ میں جائیں تھوڑی سی کچھ اور ہوگی، منسیرہ میں کچھ اور ہوگی، عری پور میں تھوڑی سی اس کے اندر پھر تبدیلی ہوگی۔ تو جیسے زبانوں کے اندر تبدیلی ہے، ایسے ہی عربی لغت کے اندر بھی تبدیلیاں تھیں، تو 7 قراتوں کے اندر قرآن پاک آ گیا۔ اب مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا کہ جو قریش کی عربی ہے اس کے اندر اس کو کیا جائے، کوئی کہتے مدینے کی، کوئی کہتے شام والی، کوئی کہتے ساتھ کے جو علاقے ہیں ان کی عربی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اہل قریش جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی اس کے مطابق جو نسخہ تھا وہ حضرت
حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ان کے پاس تھا، وہ منگوایا، اس نسخے کو آپ نے محفوظ کیا، اس کی کاپیاں کرائی، کاپیوں سے مراد اس وقت ہاتھوں سے لکھوایا، فوٹو اسٹیٹ تو اس وقت نہیں تھی، ہاتھوں سے اسی نسخے کو لکھوایا، اور جتنے بھی باقی اس وقت آپ کے سپہ سالار تھے، امیر المومنین تھے مختلف علاقوں کے اندر، آپ نے سب علاقوں کے اندر وہ نسخہ بھیج دیا، باقی جتنے بھی نسخے تھے ان کو آپ نے الگ کر دیا، کہا یہ کسی کے سامنے نہ لایا جائے ورنہ مسلمانوں کی قرات کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ کارنامہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کے حصے کے اندر آیا۔